سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم اما بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کئی جگہ پر کہ نیکیوں کی طرف رغبت کرو، نیکیوں کی طرف بھاگو، نیکیوں کو حاصل کرو. یہ حقیقت میں دنیا ہے دارالعمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دارالحجر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر وقت کسی نہ کسی نیکی کو کماتے رہیں. اس قدر سخت ضرورت ہوگی آخرت میں اس نیکی کی کہ انسان ایک نیکی کے لیے محتاج ہوگا جو اسے جنت میں لے جا سکتی ہوگی، اور ایک نبی ایک نیکی نہ ملنے پر وہ ہر ایک کے پاس جائے گا، مانگے گا، کوئی اس کو نیکی نہیں دے گا. آج اللہ پاک نے قدم قدم پر ہمیں نیکیاں کمانے کے دروازے کھولے. تھوڑی سی بس دماغ کو ہم حاضر کر لیں الحمدللہ، تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہو سکتا جس میں اللہ کا بندہ کوئی بھی نیکی کو نہ کما سکے. ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے وسائل اور موقع عطا فرماتے رہتے ہیں کہ ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے کہ بہت بڑی جگہیں تو ایسی ہوتی ہیں جس میں آدمی بہت نیکی کماتا ہے، جیسے نماز ہے، ابھی رمضان آیا الحمدللہ، ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے. یہ سب جو ہے یہ تو بہت بڑے ذرائع ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے بس فارغ ہو گئے، رمضان چلا گیا ہم نے بہت نیکی کما لی. کل جب ہم آخرت میں جائیں گے تو پھر بہت پچھتائیں گے کہ یہ تو بہت زیادہ تھا، یہ تو ہم نے اللہ پاک نے اتنا موقع دیا تھا کمانے کا. تو ہر وقت انسان کو فکر کرنی چاہیے. ایک چھوٹا سا عمل دیکھیں، اللہ پاک میں 5 وقت کسی کو اس سے بھی زیادہ توفیق دیتے ہیں نماز پڑھنے کی. نماز پڑھنے میں وضو بھی کرتے ہیں. اس وضو میں لازمی کتنی نیکی کما سکتے ہیں آپ سوچیں. چلو وضو تو ہم کر رہے اس لیے کہ ہم نے مجبوری ہے نماز پڑھنی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ وہ مشین تو چل رہی ہے نیکیوں کی. لیکن اللہ پاک نے اس میں اور ایکسٹرا اتنی چیزیں رکھی ہیں اس عمل کے اندر، اتنی چیزیں رکھی ہیں کہ آدمی الحمدللہ جنت ہو کے بار کما لیتا ہے. اس میں بے آپ نے ہم نے وضو کر لیا، ٹھیک ہے، ہم نے نماز پڑھنی. وضو کے بعد تو بہت دروازے ہیں اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسے کہ تو اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آسمان کی طرف منہ کر کے آپ نے کلمہ پڑھا، 8 دروازے جنت کے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. کتنے دروازے؟ 8 دروازے. حدیث ہے
کتنی دیر لگی، لیکن بہت کم لوگ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کرنا نہیں چاہتے، لیکن وہ کیونکہ ہمارے اندر ایک حس مری ہوئی ہے، یہ سمجھتے ہیں سینس جو ہے کہ ہمیں نیکیاں کمانی ہیں، ہمیں پیسے کمانے ہیں، ہم نے آخرت کے لیے بہت کچھ جمع کرنا ہے. لیکن شیطان نے وسیع مارا ہے کہ سب چیز تو ہم جانے ہیں، نماز بس وہ ہمارے لیے کافی ہے. اب سوچیں تو کبھی بھی وضو کرے، وضو کے بعد رک جائیں اور سوچیں کہ بھئی ابھی کام ختم نہیں ہوا، اللہ اس چیز سے ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں ابھی، اور اتنی عادت ڈالیں اس چیز کی کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہمارے، میں بھی آپ کے ساتھ، بھول جاتے ہیں، بھول گئے کہ ہم نے بس کلمہ نہیں پڑھا. کیا ہے چھوٹا سا کلمہ ہے، الحمدللہ ہمیں تو بس نکلتے نکلتے وہ پڑھنا ہے. اللہ پاک نے 8 دروازے میں جنت کو کھول دیتا ہوں. ایک اور اس کے ساتھ کلمہ ہے جو الحمدللہ حدیث میں ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ساتھ کلمہ ہے. اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. چھوٹے سے کلمہ یہ بھی دیکھیں آپ، بس یہ پڑھ لیں ساتھ، دیکھیں کتنی باتیں بن رہی ہیں الحمدللہ کے وضو کے ساتھ. یہ کلمہ پڑھا ہم نے، کیا ہوا؟ اس کا تو عجیب ہی نام رکھا اللہ پاک. سنا ہوگا آپ لوگوں کے نام سے، یاد دہانی کے لیے بات کر رہا ہوں. کتنا نام ہے آپ دیکھیں. برا نہ ماننا، بہت لوگ وضو کرے بیٹھے ہیں لیکن کسی نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا. کتنا بڑا موقع ضائع کیا ہے، سوچیں کتنا بڑا موقع ضائع کر دیا. اب یہ وضو نہیں آئے گا، دوبارہ آئے گا گیا. اب غلط وضو آ سکتا ہے، اس وضو کو تو ہم نے جو انعام تھا وہ بند ہو گیا. بات ہے کہ جس وقت بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، فوراً اس کلمے کو ایک لفافے میں بند کر دیا جاتا ہے. اللہ جیسے ہی آپ نے وہ کلمہ پڑھا، اس کلمے کو کہاں لفافے میں بند کر دیتے ہیں. پھر بند کرنے کے بعد اس پہ ایک نورانی مہر ٹھپ کر دی جاتی ہے. کیوں؟ یہ بتایا گیا ہے کہ اتنا بڑا کلمہ اللہ نے تجھے پڑھوا دیا وضو کے بعد، اس کی قیمت یہ ہوگی. وضو کے بغیر پڑھتے وہ چیز نہیں ہوتی، وہ کنیکشن اللہ نے ایسے ملایا ہے نورانی کہ اس کے بعد اس میں اتنی طاقت آ گئی اس کلمے کہ تم تو نہیں سمجھ سکتے کہ تم نے کیا کہہ دیا. اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ تمام شیاطین سے، ہر چیز سے بچا کے اللہ پاک نے اس کی قیمت کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ ایک لفافے میں بند ہوا ہے کلمہ. سبحان اللہ. اور اس کلمہ بند کر کے اس پہ مہر لگا دی گئی ہے مستند، بالکل یہ محفوظ ہے تیرا. وہ بہت ہی بڑا خزانہ ہوگا. اور فرمایا کہ جس وقت آخرت میں یہ شخص آئے گا تو یہ مہر اس وقت کھولی جائے گی اور اس لفافے کو کھول کے تب دکھایا جائے گا کہ اس کا کتنا ثواب دیا جا رہا ہے. سوچے بھول گیا، بس بھول گیا کہ ہم تو اگلا ہم زیادہ کر رہے ہیں. اللہ ایسے کریم ہے کہ اتنے موقع ہمیں دیے ہیں الحمدللہ کی رحمت کا. اس کلمے کو کبھی نہ بھولیں، جہاں وضو ہو فوراً اس کلمے کو پڑھیں. اور پھر آپ سوچیں کہ اگر 5 دفعہ ہم نے وضو کیا اللہ کے فضل سے، اور 5 دفعہ یہ ہم نے شروع کیا فجر سے لے کے عشاء تک، مجھے بتائیں کہ کتنے لفافے جمع ہو گئے الحمدللہ. 5. اللہ وہ کتنا قیمتی. اب 5، اب زندگی اللہ دے ہمیں 70-80 سال. اب آپ کاؤنٹ کریں ان لفافوں کو کتنے لفافے جمع ہو گئے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے دوستو. ہم کتنے عمل کر لیں اس کے بعد بہت ہمارے لیے دینے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں. اسی طرح غور کرنا چاہیے کہ چھوٹی کو نیکی کو یہ نہ سمجھیں کہ بھائی یہ تو کام کس کے کیا کرنا. دیکھیں وضو کیا اور کتنے بڑے اعمال ہم نے کما لیے اللہ کے فضل سے. اب یہ پریڈکشن بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس عمل کے لیے تو جا رہا ہے اس کی ابتدا ایسے ہی ہے کہ تیرے اعمالوں کو میں جمع کیے جا رہا ہوں، مجھے پسند آ رہا ہے، تو کیوں نہیں میں تیرے اگلے عمل کو قبول کروں گا اور مقبول کروں گا. تو اس کی بھی گارنٹی انسان کو مل جاتی ہے کہ الحمدللہ جب ہم ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیں گے. تو میرے بھائی اس پہ کوشش کرنی چاہیے، اس عمل پہ ضرور کوشش رکھیں، میں بھی اور آپ بھی، کہ وضو کے بعد بہت محتاط ہو جائیں. الحمدللہ اور بھی ہیں کلمات کافی، لیکن 2 کو یاد کر لینا بہت بڑی چیز ہے. ورنہ تو الحمدللہ کافی حدیث میں آئے کلمات، وضو میں کچھ عوارض بھی ہیں، اس میں کچھ دعائیں بھی ہیں. اتنی بڑی چیز ہے وضو کے بعد آدمی کی حالت جو ہوتی ہے. تو ہمیں اتنی یاد آ جائیں 2 چیزیں کہ 2 کلمے جب ہمیں مضبوطی سے پکڑنے ہیں ان کو ہم پڑھنا ہے. ایک کلمے کے لیے بعد 8 دروازے کھلتے ہیں اور ایک کلمے کے بعد ایک لفافہ مل جاتا ہے جس میں الحمدللہ ہمارے اعمال اتنا بڑا عمل جمع ہو جاتا ہے جس کو آخرت میں دکھایا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے.